ابھی سمندری طوفان کا سلسلہ آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں، ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے کہ سمندری طوفان آ رہا ہے، سمندری طوفان آ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، تو یوں ہو جائے گا۔ جب کبھی سمندری طوفان کے حوالے سے اس طرح کی خبریں چلتی ہیں تو ساتھ ہی پیرالل بالکل جو خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں وہ الحمدللہ اللہ کی عطا سے وہ کہتے ہیں جی انشاءاللہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، مصری شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بزرگ اکابرین ہمارے اللہ کے ولی سمندر کی سرحدی حفاظتوں پر مامور ہیں۔ انشاءاللہ جب تک یہ بزرگ اکابرین موجود ہیں اہل کراچی کو نقصان، یہ خوش عقیدہ مسلمان ہے اور الحمدللہ بالکل درست عقیدہ ہے یہ، اس عقیدے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ لیکن ابھی یہ مقصود نہیں ہے میرا، میں اس پہ دلائل بیان کرنے نہیں جا رہا، کیونکہ آپ تو ویسے ہی ماننے والے ہیں نا، دلائل تو اس کے سامنے بیان کروں جو منکر ہے، آپ تو منکر نہیں ہے نا، ہم تو سب ماننے والے ہیں، لیکن اصلاح کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے، گرفتار کرنا چاہے تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ کے ولی کبھی بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اگر عالم بالا میں فیصلے ہو گئے کہ کراچی والوں کے جو کرتوت ہیں وہ اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے تو پھر اللہ کے ولی بھی آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ جو مزارات ہیں ان کی عظمت صاحب مزار کی وجہ سے ہے، اس قبر کی جو عزت اور عظمت ہے کس کی وجہ سے؟ اس بزرگ کی وجہ سے جو قبر میں آرام فرما ہے۔ اگر ان کو نکال دیا جائے اس مزار شریف میں سے، ان بزرگ کو نکال دیا جائے تو وہ تو عام قبر ہو گئی، خالی مکان ہو گیا نا۔ بھئی ایک مکان کی عزت اس کے مکین کی وجہ سے کہ اس میں کون رہتا ہے۔ اب اگر مکین مکان کو چھوڑ کر چلا جائے تو خالی مکان کی حیثیت ہے کوئی نہیں۔ اللہ کی سنت ہے جو قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمائی کہ جب کبھی اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا تو اللہ اس قوم کے نبی کو فرماتا کہ آپ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اب اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ پڑھ کے دیکھیں قرآن، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الایکہ، ان سب کے عذابات کو پڑھ کر دیکھیں اللہ نے کیسے ہلاک و برباد کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا عذاب، اللہ اپنے نبی کو بولتا کہ آپ اور اہل ایمان نکل جائیں یہاں سے، اللہ ان کو ہلاک و برباد کرے گا۔ اللہ کی نبی اللہ کے حکم پر بستی کو چھوڑ کر، اگر اللہ نے عبداللہ شاہ غازی کو حکم دے دیا کہ عبداللہ شاہ غازی عالم بالا میں فیصلے ہو گئے کراچی والوں کے لیے، اب آپ کلفٹن کو چھوڑ کر مدینے میں حاضری دے دیں، مصری شاہ غازی آپ چھوڑیں ڈیفنس کو اور آ جائیے مدینہ منورہ کے اندر، یوسف شاہ غازی چھوڑیں منوڑا کو اور آ جائیے مدینہ منورہ کے اندر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، یہ خالی قبریں کیا کریں گی تمہارا بتاؤ؟ اس لیے ہمارا درست عقیدہ کیا ہے؟ یہ اللہ والے وسیلہ ہیں۔ کیا ہیں؟ زور سے بولیں۔ اصل مقصود اللہ کی ذات ہے، وسیلہ پہنچانے والا کس تک؟ اللہ تک پہنچانے والا۔ یہ سیڑھی وسیلہ ہوتی ہے کس چیز کا؟ چھت پر پہنچانے کے لیے۔ تو اصل مقصود سیڑھی نہیں ہے، اصل مقصود ہے چھت۔ جو چھت پر پہنچنا چاہے گا وہ سیڑھی کو اختیار کرے گا۔ کوئی سیڑھی پہ چڑھا رہے اور چھت پہ نہ جائے تو چھت تک پہنچ گیا، وہ مقصود تک پہنچا، تھک جائے گا الٹا۔ اصل مقصود اللہ کی ذات ہے، اللہ والے بھی اللہ تک پہنچاتے ہیں، اپنے پاس روکتے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں ایسے معاملات میں۔ عبداللہ شاہ غازی بچا لیں گے، ارے اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ زور سے بولو۔ کس کی برکت سے بچائے گا؟ عبداللہ شاہ غازی کی برکت سے بچائے گا۔ کس کی دعا سے بچائے گا؟ عبداللہ شاہ غازی کی دعا سے بچائے گا۔ مگر بچانے والا حقیقی طور پہ کون ہے؟ یہ ہے درست عقیدہ میرے بھائی۔ سارا آپ نے ذمہ داری ڈال دی عبداللہ شاہ غازی میں، اپنے کرتوت نہیں سدھارو گے، اپنے سیاہ اعمال نہیں چھوڑو گے، جھوٹ فریب دھوکہ بے حیائی نہیں چھوڑو گے، کاروبار کے اندر ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑو گے، قبضہ کرنا نہیں چھوڑو گے، حق دبانا نہیں چھوڑو گے، اپنے گناہ والے سارے کام ویسے ہی کرتے رہو گے، بچائے گا کون؟ جی عبداللہ شاہ غازی ہے نا، وہ بچائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ خدا کے واسطے اپنے حال پہ رحم کریں۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو پھر بابا جی بھی کچھ نہیں کریں گے۔ تو بلا شبہ اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے مصیبتوں اور بلاؤں میں کام آنے والے ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بلا شبہ ٹالتا ہے، لیکن ہمیں دعا کس سے کرنی چاہیے؟
زور سے بولیں، اللہ سے دعا کریں اللہ کے محبوبوں کے وسیلے سے کہ اللہ یہ تیرے محبوب ہیں، ہم تو ہیں ہی نہیں کم میں گناہ گار، اپنے محبوبوں کی برکت اور وسیلے سے ہمیں عذابات سے بچا لے، ہمیں مصیبتوں سے بچا لے۔ یہ درست طریقہ اور اہل سنت کا یہی عقیدہ اور یہ طریقہ ہے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح بھی کیجیے اور ایسے کاموں سے بچیے جو عقائد اہل سنت کے خلاف ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کرنے والا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے پڑھنے والا اللہ پاک ہمیں بنائے، اور ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شیدائی اور وفادار بنائے۔